السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں، ان کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، تو آپ ویڈیو کو ذرا سا بھی اسکپ نہ کریں اور کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں، تبھی انشاءاللہ آپ کو پوری ہسٹری سمجھ میں آئے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں جو 313 بدر والوں میں بھی شامل ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں اور خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں بھی رفیق ہونے کا شرف پانے میں بھی شامل ہیں۔ آپ نے بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، اسلام کی دعوت جب آپ کو دی تھی تو آپ نے فوراً اسے قبول کیا۔ اس طرح سابقین اور اولین میں بھی شامل ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں جس کو نماز پڑھانے کا، سب سے پہلے نماز پڑھانے کا اور امامت کا حق دیا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق۔ آپ کا اسلامی نام عبداللہ، کنیت ابوبکر، لقب صدیق اور عتیق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کو معراج کا واقعہ بتایا تو قریش نے اس کی تکذیب کی، جبکہ ابوبکر نے تصدیق کی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب دیا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا کہ میری اس سیر کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ جبرائیل نے عرض کیا کہ آپ کی تصدیق ابوبکر کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر سے فرمایا تم جہنم سے آزاد ہو، تب سے آپ کا لقب عتیق ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2 سال کچھ مہینے چھوٹے تھے، آپ کا سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ والد ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے، اور آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لشکر ذات السلاسل کا امیر مقرر کیا۔ وہ کہتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ میں نے پوچھا مردوں میں کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کے باپ۔ عشرہ مبشرہ میں سے 5 آدمی حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف آپ کی دعوت و ترغیب پر اسلام لے آئے۔ حضرت بلال کو بھی آپ نے ہی خرید کر آزاد کرایا۔ ہجرت کے سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر جب غار ثور پر پہنچے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر رکنے کے لیے کہا اور خود غار میں داخل ہو گئے۔ اپنے کپڑے جو خود پہنے ہوئے تھے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا، غار کو صاف کیا اور جو سوراخ تھے انہیں بند کیا۔ ایک سوراخ رہ گیا تو اس میں اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھ دیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور اندر تشریف لے آئیں۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے تو ابوبکر صدیق کی گود میں سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ ابوبکر صدیق جس سوراخ پر ایڑی رکھی تھی اس سوراخ میں ایک سانپ نے بار بار کاٹنا شروع کیا، مگر صدیق نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو جائے، ان کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو جائے، ان کے آرام میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن جب آنسو کے چند قطرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور پوچھا ابوبکر کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا تو سارا درد دور ہو گیا۔ قرآن کریم کی کئی آیات اور احادیث آپ کے متعلق ہیں جن سے آپ کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابوبکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو۔ یہ خود
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، پوچھا آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے۔ پھر اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا آج تم میں سے کون جنازے میں شامل ہوا؟ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں شامل ہوا۔ پھر آقا فرماتے ہیں آج تم میں سے کس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی آدمی میں یہ سب اوصاف اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جو تھا لا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ بدر سے لے کر فتح مکہ اور بعد کی غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے امت کو سنبھالا، مسائل کو حل کیا، فتنوں کا قلعہ قمع کیا، منکرین زکوٰۃ اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف اعلان جنگ کیا، کئی لشکر جہاد کے لیے بھیجے۔ آپ کے تقریباً 2 سالہ دور میں بہت ساری اسلامی فتوحات ہوئیں۔ آپ کی 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی، اور آپ کو یہ شرف بھی نصیب ہوا کہ آپ کی قبر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ گنبد خضرا میں مدفون ہوئے۔